إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من حمده ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواه مسلم وقال الشاعر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج بروز جمعہ 29 اگست 2025 عیسوی مطابق 5 ربیع الاول 1447 ہجری مسجد گونڈا اہل حدیث کرنول میں خطبہ جمعہ کی مناسبت سے آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر کیا کیا حقوق ہیں یہ عنوان ہے، اور اسی انشاءاللہ عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ نکات کی شکل میں باتیں پیش کی جائے گی۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حق کہنے، حق سننے اور حق بات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بھائیو، بزرگوں، خواتین اسلام، جیسے ہی ہمارے درمیان مسلم معاشرے میں ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ربیع الاول کے مہینے کے آتے ہی مسلمانوں میں سے ایک اکثریت، تعداد کی لحاظ سے اکثریت، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مناسبت سے وہ مختلف قسم کے مجلسیں، مختلف قسم کے محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ جہاں پر
اللہ کے نبی کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے، وہیں پر اس بات کو بھی ذہن نشین کرنا چاہیے جہاں پر یہ پیدا ہونے کے لحاظ سے اللہ کے نبی کی خوشی کا موقع ہے، وہیں پر یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ بس تاریخ کا فرق ہے، تاریخ میں اوپر نیچے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ جانتے ہیں، آپ تمام مسلمان جانتے ہیں، لیکن اسی مہینے کی تاریخ میں اللہ کے نبی کا انتقال بھی ہوا، تو اس لحاظ سے یہ مہینہ خوشی کا بھی موقع ہے، اور یہ مہینہ جہاں پر خوشی کا ہے وہیں پر غم کا بھی ہے۔ اس سلسلے میں آپ اس بات کو جان لیں، اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر 3 قسم کی اللہ نے مخلوقات بنائی۔ مخلوقات کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نوری مخلوق، ایک ہے ناری مخلوق، اور ایک ہے خاکی مخلوق۔ مخلوق کی 3 قسمیں ہیں، نوری مخلوق جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، اور نوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ اگر کوئی ہیں تو حضرت جبریل ہیں، نوری مخلوق میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، ٹھیک۔ ناری مخلوق کی اگر بات کی جائے تو اس میں اعلیٰ مقام ابلیس کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے تیسری مخلوق، وہ ہے خاکی مخلوق، اور خاکی مخلوق جس کا مطلب یہ ہوا جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور خاکی مخلوق میں اگر بات کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے۔ تو یہ مخلوق کی 3 قسمیں بن گئی۔ نوری مخلوق میں حضرت جبریل کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اور خاکی مخلوق میں اللہ کے نبی کا مقام سب سے اونچا ہے۔ کیوں؟ اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب دیا ہے۔ آپ آئے بعد میں، لیکن آپ کا مقام انبیاء میں سب سے اونچا ہے، ٹھیک۔ اس مسئلے کو جہاں تک آپ نے سمجھ لیا، آگے بڑھیں۔ ہمارے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں سب سے آخری ہیں۔ آپ ہمارے آخری نبی ہیں۔ جہاں پر آپ آخری نبی ہیں وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے فضائل ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی طرح اللہ کے نبی کو بھی یہاں پر اس دنیا میں مبعوث کیا، اور آپ کی بعثت کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا۔ اب آپ کی بعثت کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے۔ آپ کی بعثت کے بعد بعثت کا جو انبیاء کا جو بعثت کی جو مقصد ہے اللہ نے اس کو ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ نے انبیاء کا سلسلہ ختم کیا، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کے مقابلے میں اللہ کے نبی کو فضیلت دی۔ دیگر انبیاء کے مقام میں اللہ کے نبی کو اور بھی فضیلت دی۔ کچھ خاص فضیلتیں اللہ کے نبی کو ایسی دی گئی جو کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ کیا ہے وہ؟ آئیے اٹھائیے صحیح مسلم کو کھولیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور و معروف صحابی کون؟ حافظ الحدیث، 5300 سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظ الحدیث ہے، اور راوی یہی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اعطیت بست لم یؤتاہن احد من قبلی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 6 چیزیں مجھے ایسی دی گئی مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ نبی نے کیا فرمایا؟ 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا کی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اور مسلم نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کے بارے میں معلومات رکھیں۔ ہر قوم کا آدمی اپنے اپنے معبودوں کے بارے میں، اپنے اپنے عظیم لوگوں کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، لیکن ہماری قوم ایک ایسی قوم ہے جو اپنے نبی کے بارے میں معلومات نہیں کرتی ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کو مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب جب The 100 لکھا تو اس نے اللہ کے نبی کو پہلا مقام دیا،
لکھنے والا کون ہے؟ عیسائی ہے، لیکن کتاب جو اس نے لکھی The 100 کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پہلا نمبر دیا۔ لیکن ہماری قوم ایسی ہے، جس نبی نے اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے، جس نبی نے اپنا تن من دھن آرام سکون نیند سب کچھ قربان کر دیا، آج اسی نبی کے ماننے والے امتی اس نبی کے بارے میں معلومات نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، بہت سارے پروگرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی پیدائش کے مسئلے میں، سیرت کے مقابلے وغیرہ رکھتے ہیں۔ کیا ہمارے نبی کی سیرت صرف ایک مہینے کے لیے خاص ہے؟ نبی کی سیرت کیا اتنی ہماری غریب ہے کہ ہم ایک مہینے میں نبی کی سیرت کو پڑھ لیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی کی سیرت ایک مہینے کے لیے خاص نہیں ہے، نبی کی سیرت زندگی بھر کتنا ہی پڑھو کم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے جیسے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو نبی کی سیرت پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، کمپٹیشنز نبی کی سیرت کے ہوتے ہیں، کوئز ہوتے ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا زندگی میں سال بھر نبی کی سیرت کے مقابلے ہوں۔ ایک سوتیلا سلوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس مسئلے کو جان لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 6 چیزیں اللہ نے مجھے ایسی دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ ہماری قوم نہیں جانتی وہ کیا ہے، الا ماشاء اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی چیز جو دی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ نبی بات کرتے، نبی کی باتوں میں معنی زیادہ ہوتے، الفاظ کم ہوتے لیکن معنی کیا ہوتے؟ زیادہ ہوتے۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا۔ دوسری فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ دی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دشمنوں کے دلوں میں اللہ نے میرا ڈر ڈال دیا۔ اگر میرا دشمن ایک مہینے کی مسافت میں مجھ سے دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں میرا ڈر ڈال دیا۔ یہ دوسری فضیلت جو اللہ کے نبی کو دی گئی۔ تیسری فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمْ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دیا، لیکن میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کیا۔ کسی نبی کے لیے غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، لیکن نبی کے لیے غنیمت کا مال حلال کیا گیا۔ یہ تیسری فضیلت۔ چوتھی فضیلت جو اللہ کے نبی کو دی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، نبی نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک و صاف کر دیا۔ پانچویں فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف آتا، ہر نبی کی ایک لمٹ ہوتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انلیمیٹڈ پورے مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ چھٹی اور آخری فضیلت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کیا فرمائی؟ نبی نے فرمایا وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا۔ کیا بنایا؟ خاتم الانبیاء۔ لوگ بولتے خاتم الانبیاء، اصل لفظ کیا ہے؟ خاتم۔ خاتم زبان عربی زبان ہے، لفظ عربی زبان کا ہے۔ خاتم کہتے انگوٹھی کو، انگوٹھی جو ہوتا ہے نا خاتم، اس کو بولتے۔ تو یہ 6 فضیلتیں اللہ کے نبی کو دی گئی، نبی سے پہلے کسی اور کو یہ فضیلتیں عطا نہیں کی گئی۔ آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں، جب نبی کو اتنی فضیلتیں دی گئی تو یہاں پر آپ اس بات کو بھی جان لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر ایمان لانا، جہاں پر ایمان لانا ضروری ہے وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ جہاں پر نبی کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے وہیں پر نبی کی شریعت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ جہاں پر شریعت پر ایمان لانا ضروری ہے وہیں پر نبی پر اگر کوئی ادنا بھی چیز اگر نازل کی گئی اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی کی اتباع کے بغیر، نبی کی اتباع کے بغیر
کوئی بھی آدمی ہدایت یافتہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کو اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 158 158 کی آیت ہے، سورہ اعراف کو اٹھائیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس طویل آیت پر اللہ نے یہی مسئلہ بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ لوگوں سے کہیے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی صرف اس امت کے نبی نہیں ہیں، پوری انسانیت کے آپ نبی ہیں۔ قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کس سے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، مجھے نبی کس نے بنایا؟ مجھے نبی اس نے بنایا جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے قدرت میں آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے۔ لا الہ الا ہو، وہ رب کون ہے؟ وہ رب، اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فآمنوا باللہ، نبی نے لوگوں سے کہا، سب سے کہا کہ اے لوگوں فآمنوا باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ رسول سے مراد کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رسول کون ہے؟ نبی نے اپنا تعارف بیان کیا، میرا انٹروڈکشن میں بتا رہا ہوں، میرا تعارف کیا ہے؟ النبی الامیہ، یہ نبی کون ہے؟ یہ نبی امی ہے۔ کون ہے؟ امی ہے۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اللہ نے کہا لوگو اس بات کو جان لو، جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے، وکلماتہ، اس کلمات پر ایمان لاتا ہے، پھر اللہ نے کہا واتبعوا، لوگو تم اس نبی کی اتباع کرو۔ کس نبی کی؟ وہ نبی جس کو ہم نے امی بنایا ہے نا، واتبعوہ، اس نبی کی اتباع کرو۔ یہاں پہ ایک چھوٹا نقطہ آپ جان لیں، اتباع کس کو بولتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں عربی زبان میں تبع یتبع سے، تبع یتبع، تبع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا۔ کس کو بولتے تبع؟ پیچھے چلنا، اس کو بولتے تبع۔ تو اللہ نے کہا لوگوں اس بات کو جان لو، واتبعوہ، اس نبی کی اتباع کرو۔ پتہ کیا چلا؟ جو شخص اس نبی کی اتباع کرتا ہے، اللہ نے کہا لعلکم تہتدون، ہدایت اسی کو ملے گی۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کی اتباع میں ہدایت ملنے والی ہے، اور نبی سے آگے بڑھیں گے تو کیا ملے گی؟ کیا ملے گی؟ گمراہی۔ کیا ملے گی؟ گمراہی۔ اتباع میں کیا ملے گی؟ ہدایت، اور اتباع سے آگے بڑھ گئے تو کیا ملے گا؟ گمراہی۔ آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر ہم اتنے فضائل جان رہے ہیں، وہیں پر آپ اس بات کو بھی جان لیں، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور ان پر ایمان لانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا۔ کس سے عہد لیا؟ تمام سے عہد لیا۔ تمام انبیاء سے اللہ نے اس بات کا عہد لیا کہ وہ نبی کی مدد کرے۔ کس کی مدد کرے؟ نبی کی مدد کرے، اور جہاں پر نبی کی مدد کرے وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے۔ کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے، کوئی چھوٹی موٹی یہ کوالٹی نہیں ہے، بہت بڑی کوالٹی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ اس نبی کی آپ مدد کریں، اس نبی کے مشن میں آپ مدد کریں، اور جہاں پر مدد کریں وہیں پر اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان بھی لائیں۔ قرآن مجید کو آپ اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے اس آیت میں اس بات کی وضاحت کی کہ ہم نے تمام انبیاء سے ہم نے اس بات کا میثاق لیا۔ میثاق کہتے ہیں وعدے سے بڑھ کر۔ وعدے میں کیا ہوتا ہے؟ توڑنا ہو سکتا ہے، لیکن میثاق میں توڑنا نہیں ہوتا ہے۔ میثاق وعدے سے زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے تمام انبیاء سے اس بات کا میثاق لیا۔ کس بات کا میثاق لیا؟ اللہ فرماتے ہیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس نبی پر ایمان لاؤ،
وَلَا تَنْصُرُنَّ، اور نبی کے کام میں ان کی مدد کرو۔ سب نے اقرار کیا، سب نے اقرار کیا کہ اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کی مدد کریں گے۔ اللہ نے کہا گواہ رہو، اس بات پر تم گواہ رہو، اور میں بھی تمہاری اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ تم نے گواہی دی۔ پتہ کیا چلا؟ تمام انبیاء علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کیا لیا؟ میثاق لیا۔ کس بات کا؟ کہ وہ نبی کی مدد کریں اور نبی کے اوپر کیا کرے؟ ایمان لائے۔ آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں، جو آدمی اس روئے زمین پر اس حماقت کو کرتا ہے۔ کون سی حماقت؟ حماقت یہ ہے کہ جو آدمی اس روئے زمین پر اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتا ہے، نبی کی تکذیب کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا انکار کرتا ہے۔ نبی کی شریعت کا انکار کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، کوئی جوک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہ ماننا، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ایسا شخص مستحق بن جاتا ہے۔ ایسا حماقت والا آدمی، ایسا بے وقوف آدمی جو نبی پر ایمان نہیں لاتا ہے، نبی کی شریعت کو نہیں مانتا ہے، نبی کی تکذیب کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا شخص رب کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ قرآن مجید کو آپ کھولیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں، اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ نے کہا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایسے انسانوں پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اس میں وہ تمام یہودی ہیں، اس میں وہ تمام عیسائی ہیں، اس میں تمام لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتے ہیں۔ وہ سب کس کے مستحق ہیں؟ وہ لعنت کے مستحق ہیں۔ کس کی لعنت کے؟ رب کی لعنت کے۔ آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں، سوال یہ پیدا ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فضائل، اتنے خصوصیات ہیں، تو ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں، اور اس امت پر نبی کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ اس امت کے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا کیا ہے؟ احسان ہے۔ نبی کی بعثت ہمارے لیے سب سے بڑا احسان ہے۔ تو جب نبی اتنے عظیم ہیں، اتنے اعلیٰ کردار کے ہیں، تو پھر اس نبی کے متعلق، اس نبی کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے کچھ حقوق بنتے ہیں۔ مثال دیکھیے، ایک بچہ ہے جو تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ کہاں پر؟ اسکول میں۔ عمر کا ایک لمبا حصہ گزر گیا اس کا۔ اگر ہم سوال کریں بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارا سب سے زیادہ حق کس پر بنتا ہے؟ استاد پہ بنتا ہے، باپ پہ بنتا؟ سوال کیا جائے بچے سے، بتاؤ اے بچے تم اب تک اتنے بڑے ہو گئے اور تم کو اتنی بڑی تعلیم ملی، یہ بتاؤ کہ تمہارے سب سے زیادہ حقدار تمہارے استاد ہیں یا پھر تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ۔ کیوں؟ استاد کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ماں باپ، کیونکہ ماں باپ نے اس کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی پرورش کی اور پرورش کرنے کے بعد اس کی تربیت کی، اسی لیے ماں باپ کا حق سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے کس کا حق زیادہ ہے؟ اللہ کے نبی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اللہ کے نبی کو نبی بنا کر بھیجا، ہم ان کی امتی ہیں۔ جب ہمارے اوپر اللہ کے نبی کے اتنے حقوق ہیں تو اس بات کو جان لیں کچھ حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے، اور ان حقوق کو جب تک ہم ادا نہیں کریں گے ہم نبی کے صحیح امتی نہیں بن سکتے۔ یاد رکھو، جب تک ہم اللہ کے نبی کے ان حقوق کو ادا نہیں کر سکتے یا ادا نہیں کریں گے تو ہم نبی کے صحیح امتی نہیں بن سکتے۔ سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا جشن منا کر پٹاخے پھوڑنا، جھنڈے لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو ہم نے پورا کیا، ہم نے نبی کے حق کو ادا کیا۔ نہیں، نبی کے حق کو آپ ادا نہیں کر سکتے۔
کیونکہ نبی کے حقوق ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان حقوق کو گنانے جائیں بہت بڑے بڑے حقوق ہیں، جی بہت بڑے بڑے حقوق ہیں۔ پہلا حق اللہ کے نبی کے تعلق سے ہم پر اور آپ پر جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھیں۔ یہ پہلا حق ہے، امت کے سب لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ نبی کے تعلق سے حق یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول مانے اور سمجھے۔ یہ پہلا حق ہے۔ لیکن آج امت اس مسئلے میں منتشر ہے۔ کیا ہے؟ منتشر ہے۔ آج امت کہتی ہے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے جو ہے بندے ہیں، لیکن بندوں میں الگ بندے ہیں۔ کیا ہے؟ بندوں میں الگ بندے ہیں۔ کیوں الگ بندے ہیں بھائی؟ ان کے بھی 2 ہاتھ تھے، 2 پیر تھے، ہاں 2 آنکھیں تھی نا۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ آج امت اس مسئلے میں منتشر ہے، لیکن شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صرف اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے نبی کے حق کو ادا کرنا چاہتے ہو، حق یہ ہے کہ نبی کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانو۔ یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے، دیگر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسول والنور الذی انزل معہ واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ نے کہا لوگوں اس بات کو جان لو، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ والنور، نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد کیا ہے؟ نور ہدایت، کتاب، یہ نور ہے۔ لیکن ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں یہاں نور سے مراد فلاں ہے۔ نہیں، اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اس کے بعد کس پر ایمان لاؤ؟ وَالنُّورِ الَّذِي أُنزِلَ، اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نبی پر نازل کیا ہے۔ کون سا نور وہ؟ قرآن مجید۔ آگے آپ اس بات کو بھی جانیں، تعجب کریں گے مسلمانوں کی عقل پر۔ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، ایمان لانے کے بعد ہم کیا کلمہ پڑھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، اس کے بعد عبدہ رسول۔ لفظ کیا آیا ہے؟ عبد، عبد۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، کس بات کی؟ گواہی اس بات کی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے، مسئلہ عقل کا فطور ہے، عقل کا فطور ہے۔ اور آپ اس بات کو جان لیں، جب عقل میں فطور پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی قرآن کی آیت سمجھ میں آتی ہے، نہ کوئی حدیث سمجھ میں آتی ہے۔ اس لیے عقلوں کے فطور کو سب سے پہلے دھلنے کی ضرورت ہے۔ آگے آپ اس بات کو جان لیں، اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دوسرا حق جو ہم پر اور آپ پر بنتا ہے، اس سلسلے میں آپ اس بات کو جان لیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اللہ نے نازل کیے ہیں، یہ گفتگو کچھ اور میں بڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس گفتگو پر بات کی جائے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن مناسب سمجھتا ہوں اس مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر تقریباً 1 لاکھ سے زائد انبیاء نازل کیے ہیں۔ کسی نبی کی قوم نے کسی نبی کو ایسا نہیں کہا، سب نے نبیوں کے بارے میں کیا کہا؟ کہ تم ایک بشر ہو، انسان ہو۔ آپ دیکھیے، قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ نوجوانوں اس خطبے کو اچھی طرح سنو، آپ آنکھ کھول کر سنو، عقل کھول کر سنو، بغیر کوئی تنقید اور بغیر کوئی تقلید کے آپ اس خطبے کو سن لو۔ قرآن مجید کو آپ اٹھاؤ، قوم نوح کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا گیا نوح علیہ السلام کے متعلق، تو قوم نے کیا کہا؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، کہا کہ اے نوح ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ کس نے کہا؟ قوم نے کہا۔ کس سے کہا؟ نبی سے کہا۔ کس سے؟ نوح علیہ السلام سے کہا کہ اے نوح ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ اس لیے کہ تم ہمارے طرح ایک انسان ہو، تم ایک انسان ہو، تمہاری بات ہم کیوں مانیں؟ ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ کیا تم کچھ خاص ہو؟ نہیں، تم ہمارے طرح ایک انسان ہو، لہذا انسان ہونے کے ناطے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔
کس نے کہا یہ؟ قوم نوح نے۔ اس کے بعد آپ اٹھائیے قرآن مجید کو کھولیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں قوم نے اعتراض کیا۔ کس بات کا اعتراض؟ قوم نے یہی کیا حضرت ابراہیم کے بارے میں۔ ابراہیم علیہ السلام جب قوم کو سمجھایا، اللہ کی توحید سمجھائی، تو قوم نے انکار کیا۔ انکار کا اعتراض بھی بیان کیا۔ اعتراض یہ تھا، کہا ان انتم الا بشر مثلنا۔ اعتراض کیا تھا؟ ان انتم الا بشر مثلنا۔ کہا کیا ابراہیم تمہاری بات کو ہم کیوں مانیں بھائی؟ ان انتم الا بشر مثلنا، تو ہمارے طرح کے انسان ہو ایک، ہم انسان کی بات نہیں مانیں گے، ہم انسان کی بات نہیں مانیں گے۔ کیا کیا آیتیں قرآن کی کھول کے بتاؤں آپ کو، قرآن کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو یہ مسئلہ بالکل صاف کلیئر لگے گا آپ کو۔ لیکن قوم قرآن پڑھتیش نہیں، پڑھتی بھی تو کیسا پڑھتی؟ یعلمون تعلمون، اتنا ہی بس۔ جب ایسا مسئلہ ہو تو سمجھنے کے لیے بہت مشکلات آتی ہیں۔ دوسرا مسئلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا حق امتی ہونے کے لحاظ سے جو ہم پر آپ پر بنتا ہے وہ یہ ہے، ہم اللہ کے نبی کی تعظیم کریں، نبی کی عزت کریں، اللہ کے نبی کا احترام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا یہ ہم پر ضروری ہے، حق ہے ہم پر کہ ہم نبی کی تعظیم کریں، اور جہاں پر تعظیم کریں وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل اور جان سے زیادہ نبی کا احترام کریں، نبی کا احترام کریں۔ جی اس مسئلے میں آپ جان لیں نبی کا احترام کی ایک شکل یہ بھی ہے۔ شکل کیا ہے؟ مختلف شکلیں اس کی۔ ایک شکل امام ابن قیم نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی کی ادب اور احترام کی شکل یہ بھی ہے کہ جب نبی کی بات آ جائے، نبی کا فرمان آ جائے، نبی کا ارشاد آ جائے، نبی کا کوئی آرڈر آ جائے، نبی کا کوئی حکم آ جائے، نبی کا آرڈر آنے کے بعد، نبی کا حکم آنے کے بعد، نبی کا ارشاد آنے کے بعد اب اپنی رائے کو، اپنے ارشاد کو، اپنے واعظ کو، نصیحت کو، اپنے فرامین کو، اپنے عقل کو نبی کی شریعت کے سامنے چکا دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کا اصل معنی میں ادب ہے۔ اس کی مثال دوں، بیٹا اور باپ میں جھگڑا ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب جھگڑا کیا ہو رہا؟ باپ بولا میری بات سن، بیٹا بولا نہیں ابا جان آپ کی بات سننا میرے پر ضروری ہے۔ لیکن جب ایسا مسئلہ آ جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو جائیں، تب شریعت نے آپ کی بات سننے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اب بول نہیں میری ادب، میرا تعظیم کرنا تجھ پر ضروری ہے، یہاں پر یہ دلیل دے رہا ہے، وہاں پر وہ دلیل دے رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے ادب اور تعظیم یہ ہے کہ باپ کی جب بات آ جائے تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ ادب کے دائرے میں رہ کر باپ سے بات کرے۔ اب باپ سے اگر اونچی آواز سے بات کریں تو یہ ادب کے خلاف ہے، ٹھیک۔ اب نبی کی بات آ گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جانے کے بعد اگر آپ نبی کے فرمان کے آگے اپنا فرمان رکھتے ہو، یہ وہی مسئلہ ہے کہ باپ کی بات کے سامنے بیٹا اگر بڑی آواز سے بات کرے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اور یہ ادب کے خلاف یہ بھی ہے کہ نبی کا فرمان آ جانے کے بعد اپنے فرمان کو آگے رکھنا، یہ اللہ کے نبی کے ادب کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اس مسئلے میں قرآن مجید کو آپ اٹھائیں، آپ کو قرآن مجید میں سورہ حجرات کو آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے کہا اہل ایمان سے خطاب کیا، کہا اے ایمان والو اس بات کو جان لو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی بات آ جانے کے بعد اپنی آوازوں کو نیچے رکھو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ نے وعید بیان کی، کہا ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، ایسا برباد کرے گا تم جان بھی نہیں سکتے۔ جی یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں، اس مسئلے کو آپ یاد رکھیں۔ تیسرا حق جو ہم پر اور ہم پر بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہم اس روئے زمین میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ ہماری محبت کے سب سے زیادہ حقدار اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی کی قرآن مجید کی اللہ کے قرآن مجید کی آیتیں آپ اٹھائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اس روئے زمین پر مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے. اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے آخری حق جو آج جمعہ کے سلسلے میں مجھ پر آپ پر بنتا ہے کہ ہم جمعہ کے دن اللہ کے نبی پر کثرت سے درود بھیجیں. یہ اللہ کے نبی کے سلسلے میں چوتھا حق ہے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں بتائی گئی ہیں ہم تمام کو صحیح معنی میں ان باتوں کے مطابق کما حق و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا میں اللہ زندہ رکھے، اللہ باقی رکھے، صحیح دین اور صحیح ایمان پر قائم و دائم رکھے. جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر پر آمین. واقول قولی ھذا استغفر لی ولکم السائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ الغفور الرحیم.